اچھا، اکثر ہمارے معاشرے میں نا یہ خیال بہت عام ہے کہ ناکامی جیسے کوئی شرمندگی کی بات ہو. جی بالکل. غلطی ہو گئی تو مطلب آپ شاید کم عقل ہیں، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے نا. ہاں، بدقسمتی سے یہ سوچ کافی گہری ہے. تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ تحریر ہے ناکامی ترقی کی سیڑھی، اس کے ایک حصے پر بات کر رہے ہیں. جی. اور یہ تحریر نا اسی عام سوچ کو آپ کہہ لیں چیلنج کرتی ہے، بالکل مختلف زاویہ پیش کرتی ہے. صحیح. تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سمجھیں کہ یہ تحریر آخر کیوں کہتی ہے کہ ناکامی نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ شاید ضروری بھی ہے. کامیابی کے لیے ضروری. جی ہاں، بڑی کامیابی اور ذاتی ترقی کے لیے. تو آئیے ذرا اس پہ گہرائی میں بات کرتے ہیں. ضرور. اچھا، تو اس تحریر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ ناکامی کوئی اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے نا، لیکن معاشرے کا دباؤ جی وہ ہمیں یہ ماننے نہیں دیتا. بالکل، وہ ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے. ماخذ میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، جو شخص کبھی فیل نہیں ہوا اس نے کبھی بڑا خواب دیکھا ہی نہیں. واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے. سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا. بالکل. اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر معاشرہ یہ خوف پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ مطلب اس ڈر کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے. ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کہتا ہے کہ یہ اصل میں ناکامی کا اپنا خوف نہیں ہے. اچھا، تو پھر؟ یہ زیادہ تر لوگوں کی نظروں میں گر جانے کا خوف ہے. ان کی تنقید، ان کے فیصلے کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے والی بات. اوہ ہاں، یہ تو بہت عام ہے. جی، اور تحریر یہ کہتی ہے کہ ناکامی کو ایک فائنل چیز نہ سمجھیں، اسے ایک طرح کا فیڈ بیک سمجھیں. فیڈ بیک یعنی معلومات. یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اچھا یہ طریقہ کام نہیں کیا، آپ کچھ اور آزمائیں. یہ فیڈ بیک والا نقطہ واقعی اہم ہے، لیکن یہ جو خوف ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمیں روکتا نہیں ہے؟ یقیناً روکتا ہے، بلکہ ماخوذ تو کہتا ہے کہ یہ عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ خوف ہے. اچھا. ایک جگہ لکھا ہے، جب تم ڈرتے ہو تم رک جاتے ہو. سیدھی سی بات ہے. تو یہ خوف ہمیں جیسے ایک محفوظ لیکن محدود دائرے میں قید کر دیتا ہے. بالکل، جہاں پھر ظاہر ہے ترقی کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو ناکامی کو سمجھنے سے پہلے اس خوف کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح کہا. اور اس بات کو مزید آپ کہہ لیں وزن دینے کے لیے تحریر میں کچھ مثالیں بھی ہیں. جی ہاں، مشہور لوگوں کی مثالیں ہیں، آئنسٹائن، ایڈیسن، اسٹیو جابز. ہاں، میں نے بھی پڑھی تھی. ان سب نے بڑی ناکامیوں کا سامنا کیا تھا. بالکل، اور یہی مثالیں دکھاتی ہیں کہ بڑی کامیابیاں اکثر کئی ناکامیوں کے بعد ہی آتی ہیں. وہ ایڈیسن کی کہانی تو سب نے سنی ہوگی، بلب بنانے والی. ہزاروں کوششیں ہیں نا. جی، تو ماخوذ میں ایک انگریزی قول بھی نقل کیا گیا ہے، مسٹیک از ناٹ اے ویکنیس، اٹس پروف دیٹ یو آر ان موشن. یعنی غلطی کمزوری نہیں، بلکہ ثبوت ہے کہ آپ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. بالکل، آپ رکے ہوئے نہیں ہیں، آپ حرکت میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ناکامی کو ایک منفی، ایک بری چیز سمجھنے کے بجائے اسے ایک موقع سمجھنا چاہیے سیکھنے کا. بالکل، یہی بات ہے. تحریر کا ایک بہت اہم پیغام یہی ہے. وہ کہتی ہے کہ زندگی آپ کو ناکامی کی شکل میں سزا نہیں دے رہی. تو پھر کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ کو ایک موقع دے رہی ہے. ماخذ کہتا ہے زندگی تمہیں سزا نہیں دیتی، بلکہ تمہیں موقع دیتی ہے دوبارہ بہتر، مختلف طریقے سے. دوبارہ بہتر، مختلف طریقے سے. واہ. جی، تو یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہے. ناکامی کو بند گلی نہیں، بلکہ ایک چوراہا سمجھنا، جہاں سے آپ نیا راستہ لے سکتے ہیں. بالکل، ایک بہتر راستہ. اور یہ سوچ جو ہے نا، یہ ناکامی سے جڑی وہ جو منفی کیفیت ہے اسے کم کرتی ہے. یہ تو بہت ہی دلچسپ اور مثبت زاویہ ہے. جی. اور پھر ماخذ ہمیں ایک طرح کے دوراہے پر بھی لا کھڑا کرتا ہے، ایک انتخاب کرنے کو کہتا ہے. ہاں، وہ انتخاب کیا ہے؟ ایک طرف تو ہے محفوظ راستہ، جہاں غلطی کا ڈر کم ہے، لیکن شاید زندگی بے رنگ سی ہو، رکی ہوئی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف خطرات مول لینے کا راستہ ہے، جہاں ناکامی کا امکان ہے، بالکل ہے، لیکن حقیقی ترقی اور بامقصد کامیابی بھی وہیں ہے. یہ تو زندگی کے ہر قدم پر لاگو ہوتا ہے یہ انتخاب. بالکل. تو تحریر یہ کہتی ہے کہ اگر آپ صرف محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو شاید آپ اپنی پوری صلاحیت تک کبھی پہنچ ہی نہ پائیں.
اور اسی سے جڑی ایک اور بات بھی کہی گئی ہے نا؟ جی وہ جیتنے کے ڈر والی۔ جی بہت خوبصورت بات ہے۔ جو صرف جیت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی دل سے جیتتے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ ہارنے کا خوف اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ کوشش کرنے یا جیتنے کی جو اصل خوشی ہے اسے محسوس ہی نہیں کر پاتے، آپ بس ڈرتے رہتے ہیں۔ تو گویا اصل جیت صرف نتیجے میں نہیں بلکہ اس پورے سفر میں ہے جس میں ناکامی کا سامنا کرنا، اس سے سیکھنا، یہ سب شامل ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا تو ناکامی کو قبول کرنا دراصل زندگی کو اس کی تمام حقیقتوں اور امکانات کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ یہ مان لینا کہ ہر تجربہ چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ضرور ہے۔ اور اس سے ہم زیادہ لچکدار بنتے ہیں شاید۔ جی بالکل، زیادہ مضبوط، زیادہ لچکدار ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھا، اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں جی تو اس تحریر کے مطابق ناکامی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک بامانی زندگی اور اصل کامیابی کے سفر کا ایک لازمی حصہ ہے، ایک قدرتی حصہ۔ یہ ثبوت ہے کہ ہم نے کوشش کی۔ بالکل، کوشش کا ثبوت، سیکھنے کا موقع اور اپنی سمت درست کرنے کے لیے قیمتی معلومات۔ بہت خوب۔ اور آخر میں تحریر ایک سوال چھوڑتی ہے ہمارے لیے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی وہ کیا سوال ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں حفاظت اور ترقی کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ تو آج وہ کون سا چھوٹا سا قابل برداشت خطرہ ہو سکتا ہے جس میں ناکامی کا امکان بھی ہو، جسے مول لینا شاید ہمیں ایک زیادہ بامقصد، زیادہ بھرپور راستے کی طرف پہلا قدم اٹھانے میں مدد دے؟ یہ واقعی گہرا سوال ہے، سوچنے کی بات ہے۔